مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ پاکستانیوں کے سب سے پسندیدہ ملک برطانیہ کے بارے میں ہے۔ برطانیہ نے پچھلے 2-3 سالوں کے دوران بڑی نرم ویزا پالیسی رکھی ہوئی تھی، اسٹوڈنٹ سے لے کر ورک پرمٹ تک، فیملی ویزوں تک۔ لیکن اب جو ہے اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ اب انہوں نے اس نرم ویزا پالیسی پر بڑا کلہاڑا چلانے کا اعلان کیا ہے اور 5 نکاتی نئی ویزا پالیسی کا اعلان کیا ہے، جس میں تقریباً تمام شعبے متاثر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس میں اسٹوڈنٹ شامل ہیں، اس میں فیملی ویزے شامل ہیں جو فیملی ریونین کے میاں یا بیوی کو بلایا جاتا ہے، اور اس میں ورک پرمٹ بھی شامل ہیں جس میں ہیلتھ کیئر کے ویزے جو دیے جا رہے تھے وہ بھی شامل ہیں۔ تو یہ اب الیکشن کا سال شروع ہونے کو ہے۔ 2024 میں برطانیہ میں الیکشن ہے۔ ٹوری پارٹی 2019 میں یہ وعدہ کر کے آئی تھی ووٹر کے ساتھ، اپنے ووٹرز کے ساتھ کہ وہ امیگریشن کی تعداد کو کم کریں گے، لیکن کم نہیں ہوئی۔ اس کے مقابلے میں 1 سال کے دوران 7 لاکھ لوگ جو ہے وہ برطانیہ میں قانونی طور پر آئے، جن میں اسٹوڈنٹ، ورکرز اور فیملی تمام ویزے شامل تھے۔ تو اب جو ہے کیونکہ الیکشن سر پر ہیں تو ٹوری ارکان جو سخت گیر ٹوری ارکان ہیں ان کا حکومت پر دباؤ تھا، لیکن اس دباؤ کے نتیجے میں حکومت نے کچھ زیادہ ہی سخت اقدامات کا اعلان کر دیا ہے، جس پہ اب نہ صرف جو ہے خاص طور پر ہیلتھ کیئر کی جو ایسوسیشن ہے انہوں نے اس پہ آواز فوری طور پر اٹھا دی ہے، بلکہ کچھ ٹوری ارکان نے بھی کہا ہے کہ اتنی سخت ویزا پالیسی سے فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ وہ تو اب خیر دیکھتے ہیں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اور اس پالیسی پر وہ کوئی رد و بدل کرتے ہیں اس تنقید کے بعد یا نہیں کرتے۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ کیا کیا کن کن شعبوں کے لیے سختیاں کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور کب سے کرنے کا کیا گیا ہے۔ ایک تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1 جنوری سے یعنی دسمبر جا رہا ہے، یہ آخری مہینہ ہے، اس کے بعد 1 جنوری سے جو اسٹوڈنٹ ویزے ہیں ان کے لیے برطانیہ نے پہلے ہی کر دیا جی کہ وہ اپنے اسپاؤس کو نہیں لا سکیں گے۔ یعنی اگر بیوی کا ایجوکیشن ویزا لگتا تھا تو پہلے وہ شوہر چلا جاتا تھا، بچے بھی چلے جاتے تھے، شوہر کا لگتا تھا تو بیوی اور بچے بھی چلے جاتے تھے۔ تو 1 جنوری سے یہ سلسلہ تو بند ہو جائے گا۔ 1 جنوری سے جس کا اسٹوڈنٹ کا داخلہ ہوگا صرف وہی جائے گا، ماں سوائے اس کے کہ جو پوسٹ گریجویٹ یعنی پی ایچ ڈی وغیرہ کرنے جاتے ہیں صرف ان کے لیے یہ میاں یا بیوی کو اپنے ساتھ رکھنے کی سہولت حاصل ہوگی۔ ایک تو یہ پہلا تو کٹ جو ہے وہ 1 جنوری سے لگ جائے گا، لیکن اب اس کے بعد یہ جو نئے کٹ کا اعلان کیا گیا یہ بڑے اقدامات ہیں جن سے برطانیہ کی ویزا پالیسی بہت سخت ہو جائے گی۔ تو اس وقت جو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ پچھلے 1 سال کے دوران جو ہے تقریباً 7 لاکھ لوگوں کو جو ہے قانونی طور پر برطانیہ میں آئے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے وہ سخت ٹوری ارکان کا دباؤ تھا حکومت پر۔ تو اب اگر پچھلے سال سے دیکھا جائے تو صرف فیملی ویزے ہیں، جو فیملی ریونین ویزے یعنی اگر بیوی ہے تو شوہر کو بلایا اور شوہر ہے بیوی کو بلایا، تو ان کی تعداد میں بھی جو ہے نا گزشتہ سال ستمبر سے اس سال ستمبر تک 117% اضافہ ہوا، اور ان میں پاکستانی کمیونٹی جو ہے سب سے ٹاپ پر رہی ہے۔ پاکستانیوں کے ویزوں کی جو شرح ہے اس میں 134% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، اور یہ جو فیملی ویزے ہیں ٹوٹل 82,395 1 سال کے دوران ستمبر سے ستمبر کے دوران ملے، اور ان میں سے پاکستانیوں کے ویزے جو ہیں وہ 15,036 ویزے تھے، ان میں سے جو صرف پاکستانیوں نے لیے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ انڈین رہے، ان کے ویزے 5,870 رہے۔ تیسرے نمبر پر امریکہ کے لوگ آئے فیملی ویزوں پر 3,805۔ چوتھے نمبر پر بنگلہ دیشی رہے 3,716۔ تو یہ تو صرف فیملی ویزوں کی بات ہو رہی ہے، باقی جو ہیں جیسا کہ ہم نے کہا کہ 7 لاکھ تعداد بنتی ہے جن میں اسٹوڈنٹ ہیں اور ورک ویزے والے ہیں، ان کی تعداد سب ملا کر تقریباً 7 لاکھ لوگ آئے۔ تو اب یہ جو برطانوی وزیر داخلہ جو ہیں جیمز کلیورلی، انہوں نے جو ہے 5 نکاتی امیگریشن پالیسی کا اعلان کیا ہے، اور بہت سخت امیگریشن پالیسی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ باقیوں کو تو چھوڑیں، اسٹوڈنٹ یا ہیلتھ کیئر والوں کو تو چھوڑیں، یہ جو فیملی اور شادیوں والے ہیں ان کے لیے بھی اپنے بندے، اپنے بیوی کے لیے شوہر کو اور شوہر کے لیے بیوی کو بلانا خاصا مشکل ہو جائے گا۔ اور برطانیہ نے اتنی سخت پالیسی لا کر عملی طور پر کہہ ہی دیا کہ ساڑھے دار نہ ہی سمجھو۔ تو اب اگر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کیا کیا کن کن اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ ایک تو جنہوں نے کہا جی کہ کم از کم تنخواہ جو ہے اسکل ورکر کے لیے اس وقت جو ہے اگر کوئی اسکل ورکر آتا ہے اس کا ورک پرمٹ نکلتا ہے تو اس کی تنخواہ 26,200 تھی، اسے اب انہوں نے بڑھا کر 38,700 پاؤنڈ کر دیا ہے، یعنی 26,200 پاؤنڈ کے بجائے 38,700 پاؤنڈ۔ اب 38,700 پاؤنڈ والی نوکری کوئی ملے گی تبھی آپ ورک پرمٹ پر جو ہے وہ انگلینڈ جا سکیں گے۔ اسی طرح انہوں نے فیملی ویزوں کے لیے بھی جو ہے کم از کم آمدنی کی حد جو ہے وہ 38,700 یورو کر دی ہے، یہ بھی تقریباً دگنی کر دی ہے۔ پہلے 18,000 اور کچھ پاؤنڈ تھی، اب جو ہے
38,700 پاؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ اب سالانہ آمدن کسی کی 38,700 ہوگی تو تبھی وہ پاکستان سے، انڈیا سے یا کسی اور ملک میں اگر اس نے شادی کیا تو اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو لے جا سکے گی. تو اس میں بھی تقریباً جو ہے وہ 100 گنا اضافہ کر دیا گیا ہے. اچھا، اس کے لیے اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا جی کہ اب پہلے ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں، اب ہیلتھ کیئر ورکرز پہلے ہی ظاہر ہے انہوں نے آمدن کی حد اتنی بڑھا دیا تو کتنے جائیں گے، وہی بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ شاید ہی 38,700 کی حد پر ہیلتھ ورکر جا پائیں گے. اب اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور ٹوکا چلایا ہے کہ وہ یہ کہ ہیلتھ کیئر ورکرز ابھی جو جا رہے تھے وہ فیملی کے ساتھ جا رہے تھے. یعنی اگر وائف نے ویزا لیا ہے ہیلتھ کیئر کا تو شوہر اور بچے بھی چلے جاتے تھے، اور شوہر نے لیا تو بیوی اور بچے بھی چلے جاتے تھے. تو اب جو ہے ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے مکمل طور پر جو ہے یہ فیملی ساتھ لے جانے کی سہولت ختم کر دی گئی ہے. جس طرح اسٹوڈنٹ سے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، ختم کی نہیں گئی ہے، وہ کب سے ہو رہی ہے ہم آگے جا کر آپ کو بتائیں گے. اچھا، اس طرح اس سے پہلے جو ہے وہ کمپنیوں کو یہ سہولت تھی کہ جو برطانیہ میں کم سے کم ویجز ہیں اس سے وہ 20% کم پر بھی جو ہے ورک پرمٹ جاری کر سکتی تھیں، اس سے کم تنخواہ پر بھی. تو اب یہ سہولت بھی ختم کر دی گئی ہے. اب صرف وہ کمپنی ورک پرمٹ نکلوائے گی جو برطانیہ میں جو کم از کم ویجز ہیں ان کے اوپر عمل کرے گی. یہ جو ہے ہائر ویجز کی بات ہو رہی ہے جیسے میڈیکل وغیرہ کے لیے، تو ان کمپنیوں کو سہولت تھی وہ سہولت بھی اب جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. اس طرح غیر ملکی ورکرز جو ہیں جو یو کے جا رہے تھے ان کے لیے صحت کے جو چارجز تھے سالانہ 624 پاؤنڈ تھے، انہیں اب بڑھا کر 1,035 پاؤنڈ کر دیا گیا ہے. یہاں بھی یہ بڑا اضافہ کیا گیا ہے، 624 سے 1,035 پاؤنڈ کر دیا گیا ہے. تو اسی طرح تعلیمی ویزے کم کرنے کے لیے کہا گیا جی کہ گریجویٹ روٹ پر، یعنی انٹر کے بعد جو بچے جا رہے تھے یو کے میں، اب ان کے لیے جانا خاصا مشکل ہو جائے گا. اس وقت تک تو یہ ہے کہ جو بھی ویزا اپلائی کر رہا ہے اس کے جینین ڈاکومنٹ ہے، اس نے انگلش اسپیکنگ کا کورس کیا ہوا ہے تو اس کو تقریباً ویزا مل رہا تھا. لیکن اب یہ جو نئی پالیسی ہے، جو نئے 5 نکات کا اعلان کیا گیا اس میں اس پہ بھی ٹوکا چلایا گیا ہے، اور اب جو ہے وہ گریجویشن یا انٹر کے بعد جو بچے جا رہے ہیں ان کے لیے ویزے کا حصول خاصا مشکل بنا دیا جائے گا. اچھا، اس طرح جو ہے اس طرح انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ یہ جو اپنا فیملی ویزے کے لیے جیسا کہ ہم نے بتا دیا کہ 18,600 پاؤنڈ تھی، اسے بڑھا کر 38,700 پاؤنڈ کر دیا گیا ہے. یعنی نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. اکثریت کے لیے بہت کم لوگ ہوں گے جو 38,700 پاؤنڈ سالانہ کمائیں گے اور پھر اپنی بیوی کو پاکستان سے بلوا سکیں گے یا بیوی اپنے شوہر کو پاکستان سے بلوا سکے گی. تو اب اس پہ جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ ان تمام اقدامات سے ان تینوں پہ ٹوکا لگ گیا. جو امیگریشن ہے وہ 7 لاکھ سال سے کم ہو کر تقریباً 3 لاکھ رہ جائے گی. لیکن ہمیں تو لگتا ہے کہ یاد 3 لاکھ بھی نہیں رہے گی. خاص طور پر ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے تو بہت ہی مشکل بنا دیا گیا. ایک تو ان کی جو تنخواہ کی حد رکھ دی گئی ہے، اس تنخواہ پر کون سی کمپنی 38,700 پاؤنڈ پر ان کو بلوائے گی. اور پھر ان کے لیے فیملی کی جو سہولت تھی وہ بھی ختم کر دی گئی کہ بہت بڑی ترغیب تھی کہ بندہ کہتا تھا چلو جی فیملی سمیت چلے جائیں گے، بچے تو وہاں پر پڑھ لیں گے، خود تو مشقت دیکھ لیں گے. اب وہ سہولت بھی ختم کر دی گئی ہے. اس طرح میڈیکل دیکھیں، اب میڈیکل جو بڑھا دیا گیا ہے یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے. 624 سے 1,035 یہ بھی بڑا اضافہ کیا گیا ہے. تو اس پہ جو ہے اب یہ سخت پالیسی کا اعلان کیا گیا اور اس کا امپلیمنٹ کرنے کا اعلان کیا گیا موسم بہار سے. اور موسم بہار آپ کو پتہ ہے کہ مارچ سے شروع ہوتا ہے، یعنی اب سے دسمبر سے لے کر مارچ تک آپ کا ٹائم ہے. یہ تقریباً 3 مہینے باقی ہیں. 3 مہینے میں پرانی پالیسی کے تحت جو لوگ اس وقت نافذ ہے اس کے ساتھ اگر کوئی اپنے بندے بلا سکتے ہیں، فیملی والے ہوں یا کوئی اسٹوڈنٹ جس کا داخلہ ہو جائے وہ چلا جائے یا ہیلتھ کیئر ورکر، تو اس کے پاس مارچ تک کا ٹائم ہے. مارچ سے یہ نئے قوانین جو ہے وہ برطانیہ نافذ کرنے جا رہا ہے. اچھا، اب اس پہ جو ہے ظاہر ہے اتنے سخت قوانین نافذ کیے گے تو اس پہ رد عمل بھی آیا ہے. اب جو یونین کی جنرل سیکریٹری ہیں کیئر اینڈ اسپتال کے شعبے کی کرسٹنا میکنا، انہوں نے کہا ہے جی کہ اسپتال اور کیئر کا شعبہ تو ان شرائط کے ساتھ قائم نہیں کر سکے گا. یعنی وہی جیسا کہ ہم نے کہا کہ اتنی زیادہ تنخواہ کے ساتھ ان کو بندہ کہاں سے ملے گا، پھر بندہ بھی وہ ملے جو اکیلا وہاں پر آ کر کام کر سکے. اس وقت بڑی تعداد میں خواتین جا رہی تھیں. خواتین اس لیے چلی جاتی تھیں کہ ان کا شوہر بھی ساتھ ہوتا تھا، بچے ساتھ ہوتے تھے، تو اس کے بغیر تو خواتین کے لیے جانا اتنا آسان نہیں رہے گا. اور اس طرح مردوں کے لیے بھی جب ایک تو اتنی بڑی جاب اتنی تنخواہ کے لیے 38,700 والی تلاش کرنا سب سے بڑا مسئلہ، اور ملے گی تو اس میں یہ ترغیب نہیں ہوگی. اور اس کے بعد آپ کو میڈیکل بھی زیادہ پے کرنا پڑے گا. تو انہوں نے یہ کہا جی کہ اس وقت جو ہے پہلے ہی کیئر کے شعبے میں اور ہیلتھ کے شعبے میں تقریباً جو ہے 1.5 سے 2 لاکھ ویکینسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں. پہلے ہی بندے یعنی پورے نہیں ہیں. اور اب جو ہے اگر یہ کمی یہ والی ہو جاتی ہے جو مارچ سے کی جا رہی ہے، اور خود گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں امید ہے کہ آدھے رہ جائیں گے، جبکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ آدھے بھی نہیں رہ جائیں گے، آدھے سے بھی کم ہو جائیں گے. تو اس پہ اب جو ہے ٹوری کی جو ہیلتھ کمیٹی کے سربراہ ہیں اسٹیو برائن، وہ بھی اس پہ بولے ہیں. انہوں نے کہا ہے یہ وزیر داخلہ کو نہ جانے کس نے مشورہ دیا ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ تمام شعبوں میں اتنی بڑا
لگا دیا ہے. اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ صرف انگلینڈ میں، دیکھیں انگلینڈ باقی بات نہیں کر رہے، اسکاٹ لینڈ کی بات نہیں ہو رہی، ویلز کی نہیں ہو رہی، ناردرن آئرلینڈ کی نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا جی صرف انگلینڈ میں اس وقت 1,52,000 ہیلتھ ورکرز کی کمی ہے، اور NHS کے پاس بھی 1,21,000 جو ہے وہ طبی عملہ جو ہے وہ کم ہے. تو انہوں نے کہا جی پہلے ہی یہاں پر کمی ہے، تو اس صورت میں جب یہ اتنی سخت پالیسی لے کر آ گئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہ ہیلتھ کا شعبہ اس کو شاید اس کے لیے یہ مشکل ہو جائے گی بہت. تو دیکھتے ہیں کہ ان کی تنقید یا کچھ اور ارکان ٹوری ان کی حمایت کرتے ہیں تو شاید کچھ ہیلتھ کیئر کے شعبے کے لیے رعایت ہو جائے، لیکن فی الحال جو ہے یہ سخت اقدامات کا اعلان کر دیا گیا اور مارچ سے اس پہ عمل درآمد شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اعلان کیا گیا ہے. آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.